ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ مد کا مطلب ہوتا ہے دراز کرنا، لمبا کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ حروف مدہ جیسے کہ لکھا ہوا ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے حروف ہوں گے جن کو تھوڑا سا لمبا کر کے یا دراز کر کے پڑھا جائے گا۔ اچھا، حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں، ٹھیک ہے جی؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں حروف مدہ۔ ان میں سے ایک الف مدہ ہے۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف مدہ کہتے ہیں کہ الف ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو، الف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، یا سکون، جزم کا دوسرا نام سکون ہے، سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو الف ساکن جب ہوگا، لازمی بات ہے جیسے لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو الف کے اوپر جزم آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب الف ساکن جب بھی بولا جائے گا نا، الف ساکن جب بھی بولا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الف کے اوپر جزم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ بے جھٹکے ہوگا۔ الف ساکن بے جھٹکے ہوتا ہے، اس میں جھٹکا نہیں ہوتا۔ جب جزم آ جائے گی تو وہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے با زبر الف با، ایک ہے با زبر حمزہ با۔ اب یہ با سن میں حمزے کے اوپر جھٹکے کے ساتھ آواز آ رہی ہے تو یہ حمزہ کہلائے گا، الف نہیں کہلائے گا۔ الف ہمیشہ خالی ہوگا، پہلی پہچان، اور الف ساکن ہمیشہ بے جھٹکے ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تو الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ اس کی مثال یہ دیکھیں، با زبر الف با۔ اب یہ الف ہے، ساکن ہے، بے جھٹکے ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، با۔ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے ہم پڑھیں گے، آگے بتائیں گے ہم کتنا اس کو لمبا کریں گے۔ با فا جا، ٹھیک ہے جی؟ اس کو با فا جا نہیں پڑھیں گے، ایسے پڑھنا غلط ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حروف مدہ۔ دوسرا جو ہے حروف مدہ میں سے ایک واو مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ واو مدہ، ٹھیک ہے؟ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، ٹھیک ہے؟ واو ساکن ہو۔ ساکن کسے کہتے ہیں یہ میں بتا چکا ہوں کہ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جب واو کے اوپر جزم ہوگی تو واو کو ساکن کہیں گے، اور واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، با پیش واو، بو، یہ واو ساکن ہے، واو کے اوپر جزم ہے، اس کو ساکن کہیں گے، یہ بھی ساکن ہے، یہ بھی۔ اب ان سے پہلے جو حروف ہیں، واو ساکن سے پہلے جو حرف ہے وہ پیش والا ہے، ٹھیک ہے؟ پیش کو عربی زبان میں ضمہ کہتے ہیں، پیش والے حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ بہرحال آپ کو آسان انداز میں یہ بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے ہم پڑھیں گے، دراز کر کے پڑھیں گے۔ با پیش بو، یہ با پیش صرف با پیش، با کے اوپر صرف پیش ہو تو اس کی آواز ہوتی ہے بو۔ اگر واو مدہ ہو تو پھر بو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ہے یا مدہ، ٹھیک ہے؟ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلا جو حرف ہے اس پر کیا ہے؟ زیر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے زیر ہے۔ یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے۔ تو لہذا ہمیں کیا پتہ چلا کہ حروف مدہ جو ہیں کنہیں کہا جاتا ہے؟ کہ ایسے حروف جن کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، دراز کر کے پڑھتے ہیں، اور وہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اچھا، اب اس کو پڑھیں گے بی، بی نہیں پڑھیں گے، بی فی جی نہیں، بی فی جی۔ اچھا، اب بات یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم نے لمبا کتنا کرنا ہے، مقدار اس کی کتنی ہے، کتنا اس کو ہم دراز کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ
یہ دو اس کے طریقہ کار ہیں، اس کے پیمانے ہیں. ایک ہے ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، ایک الف کے برابر. اور دوسرا آسان انداز میں آپ اس طرح سمجھے کہ 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کرنے کو، ٹھیک ہے، حروف مدہ کو، یعنی کہ اس کی جو مقدار ہے وہ 1 الف یا 1 سیکنڈ کے برابر اس کو لمبا کر کے ہم پڑھیں گے. با، فا، جا، بس اس کو با، فا، جا، اتنا یہ زیادہ لمبا ہو رہا ہے، یہ 2 سے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جا رہا ہے، جو کہ غلط ہے. بو، فو، جو، بس بی، فی، جی. اچھا، ہم اپنی زبان میں، اردو زبان میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں پانی. اب پانی کو کوئی بھی اس طرح اس کو نہیں پڑھتا، پانی، کوئی بھی نہیں اس کو نہیں پڑھے گا ایسے. یہ جتنا اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے نا، پا، یہ الف مدہ ہے اور یہ نی یا مدہ ہے، پانی. بس عام ہم اپنی زبان میں جو لفظ بولتے ہیں بس اس کے برابر آپ نے حروف مدہ کی مقدار کو رکھنا ہے. دوسری مثال ہے جالی. اس کو جلی بھی کوئی نہیں کہتا، جالی کہتے ہیں، جالی. ٹھیک ہے، جتنا ہم جالی کی جا کو لمبا کریں گے یا لی کو لمبا کریں گے اتنا ہی ہم جو ہے حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تیسری مثال مولی. اس کو مولی کوئی بھی نہیں کہے گا، تو ٹھیک ہے، جتنا ہم اس کو لمبا کرتے ہیں مولی، بس اتنا مولی لمبا کرتے ہیں. اس کو مولی بھی کوئی نہیں کہتا، مولی، یعنی کہ لمبا کیے بغیر کوئی نہیں پڑھتا. جتنا عام نارمل انداز میں ہم اپنی گفتگو میں ان حروف کا استعمال کرتے ہیں، ان کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، سیم اسی طرح آپ نے حروف مدہ کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے یا 1 سیکنڈ کے برابر اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے. کس کو؟ حروف مدہ کو. اب دوسری بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حروف مدہ کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے. مد اصلی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حروف مدہ کو ان کی جو ذاتی مقدار ہے اس کے برابر کھینچنا. حروف مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کو ان کی جو ذاتی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف یا 1 سیکنڈ. ٹھیک ہے، اس کے برابر کھینچنے کو مد اصلی کہا جاتا ہے. اچھا، ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہوئے کھڑا زبر بھی ہم پڑھتے ہیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش. ٹھیک ہے. اب یہ جو کھڑا زبر ہے اس کو ہم کتنا لمبا کریں گے؟ یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال سے آپ کو بات واضح ہوگی. دیکھیں با کھڑی زبر یا کھڑا زبر، با، اور با زبر الف، با، دونوں کا ساؤنڈ سیم ہے، دونوں کی مقدار بھی سیم ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو کھڑی زیر ہوتی ہے یا کھڑا زیر جو ہوتا ہے یہ یائے مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. جتنا ہم نے یائے مدہ کو لمبا کرنا ہے اتنا ہی ہم کھڑا زیر کو لمبا کریں گے. مثال کے طور پہ با کھڑی زیر، بی، با زیر یا، بی، بی، دونوں کی آواز سیم ہوگی. یہاں بھی با، دونوں کی آواز سیم ہوگی. اور اس کے بعد جو الٹا پیش ہوتا ہے، الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا ہم واو مدہ کو لمبا کریں گے اسی طرح ہم الٹا پیش کو بھی اتنا ہی لمبا کریں گے. اس کی مقدار 1 الف یا 1 سیکنڈ ہوگی، 1 سیکنڈ ہوگی. اس کی مثال با الٹا پیش، بو، با پیش واو، بو. اب اس کو ہم بو اور اس کو بو اتنا لمبا یعنی کہ نہیں کریں گے، سیم مقدار رکھنی ہے. اور اس وجہ سے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کو بھی مد اصلی ہی کہا جاتا ہے، جیسے حروف مدہ کو مد اصلی کہا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. میں قرآن مجید کے اسباق جب ریکارڈ کرتا ہوں اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں کھڑی زبر آتی ہے، کھڑی زیر آتی ہے، الٹا پیش آتا ہے، میں ان کو مد اصلی کہتا ہوں. جب الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ آتا ہے ان کا نام جو ہے جو کہ اصلی ہے، یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ، وہ میں بولتا ہوں صرف فرق کرنے کے لیے، لیکن اصل میں دونوں کو ہی مد اصلی کہا جاتا ہے. اب دوسری بات اس میں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ الٹا پیش چونکہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے ہے، کھڑا زیر یا مدہ کے ہے،
تو ان کے جو قواعد ہیں نا وہ بھی سیم ہوں گے. الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کے جو قواعد ہیں وہی کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کے ہوں گے. انشاءاللہ آگے جا کے اس کی تفصیل آپ کو بیان کریں گے، پھر آپ کو مزید واضح ہوگی بات. اب ہم تھوڑی سی مشق کرتے ہیں حروف مدہ یا مد اصلی کے حوالے سے. وہ مشق جو ہے وہ توجہ کے ساتھ آپ نے غور بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. دیکھیں یہ میں نے ریڈ کلر کا جو واضح کیا ہے، یہ الف مدہ ہے، الف ساکن اس سے پہلے زبر قال. اب دیکھیں اس کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کیا، قال، لام کو لمبا نہیں کیا. کیوں؟ اس کے اوپر زبر ہے. تو میں یہ بات ہر دفعہ تقریباً کہتا ہوں سبق کے اندر کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا. قال بس. اس کے بعد دیکھیں یہ واو ساکن اور اس سے پہلے پیش کیا ہوتا ہے، یہ واو مدہ صدوری. اس کو صدوری کہنا غلط ہوگا، زیادہ لمبا نہیں کریں گے. ایک الف اس کی مقدار ہے ذاتی، اس کے مطابق اس کو لمبا کریں گے، دراز کریں گے، اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں کریں گے. یا مدہ کی مثال دیکھیں، قیل، اس کو قیلا نہیں کہیں گے، قیلا یا قیلا، زیادہ لمبا بھی نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ قیلا بس. اس کے بعد دیکھیں یہ الف مدہ کی مثال، الناسو، اس کو ناسو کہنا غلط ہوگا، ٹھیک ہے، یا النسو کہنا غلط ہوگا. اسی طرح یہ آپ نے غور کرنا ہے. ویسے میں نے یہ ریڈ کلر کیا لیکن یہ بھی واو مدہ ہے. یوزعون، اب زا اور نون، یہ دیکھیں نون کے اوپر زبر ہے، زا کے اوپر زبر ہے، ان دونوں کو ہم نے لمبا نہیں کیا. یہ واو مدہ ہے اور یہ بھی واو مدہ ہے، ان کو دونوں کو لمبا اور سیم مقدار رکھنی ہے. جو اس کی مقدار ہے وہی سیم اس کی مقدار ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ یہ زیادہ لمبا ہو جائے اور اس کو کم کیا جائے. یوزعون، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یا مدہ کی مثال، فیہ، الف مدہ، کانو، اب یہ الف مدہ ہے لیکن یہ آگے واو مدہ ہے، ٹھیک ہے جی. سیعو، یہ یا مدہ ہے لیکن چونکہ یہ جو خانہ ہے واو مدہ یا الٹا پیش کے بارے میں نے کیا، اس لیے میں نے اس کو ریڈ کیا ہے واضح کرنے کے لیے. یہ واو مدہ ہے اور یہ یا مدہ ہے. فیہا، یا مدہ اور یہ الف مدہ ہے. اچھا اب دیکھیں کتاب، اس کو بھی الف مدہ کے برابر لمبا کرنا ہے کھڑی زبر کو. فعلہ، الٹا پیش کو واو مدہ کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے. خلالہ، کھڑی زیر کو ہم یا مدہ کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. تو آج کے جو سبق کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں. ایسے حروف جن کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، دراز کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ان کی جو ذاتی مقدار ہوتی ہے لمبا کرنے کی وہ ایک الف یا ایک سیکنڈ کے برابر ہوتی ہے. اور حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. واو مدہ کسے کہا جاتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے. یا مدہ کسے کہا جاتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے. تو آج کی ہماری ویڈیو بڑی اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے گا. جو چیز سمجھ نہ آئے آپ کومنٹس باکس میں جو ہے نا وہ آپ کومنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا شروع میں نمبر بھی میں نے دیا ہوا ہے، اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں جس بات کے آپ کو سمجھ نہ آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے بعد جو ویڈیو لائیں گے سلسلہ قواعد تجوید کی، وہ حروف لین کے حوالے سے ہوگی. پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، یہ کیا ہے شاء، اس کو اتنا لمبا ہم کیوں کر رہے ہیں، یہ مد کیوں آئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری انشاءاللہ تفصیل ہمارے یہ حروف مدہ کے باب کے اندر انشاءاللہ آئے گی. یہ ہمارا مدات کا باب شروع ہوا ہے الحمدللہ، آج سے ہم نے اس کو شروع کیا ہے اور یہ ہمارا چلتا رہے گا جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا.
انشاءاللہ جب مکمل ہو جائے گا پھر آپ کو ہر بات کی سمجھ آ جائے گی کہ کہاں مد ہو رہی ہے، مد کہاں کرنی چاہیے، ایک الف کے برابر کہاں پڑھنا چاہیے، ایک سے الف سے زیادہ کہاں پڑھنا چاہیے، وقف کی صورت میں جو میں کہتا ہوں کہ یہاں آپ وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہمارے اس سلسلہ قواعد تجوید کے اندر آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید کا سچا خادم بنائے اور ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے، قرآن کو کما حقہ پڑھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔